آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ہسپتال میں ایک بارش کی خوفناک رات۔ یہ کہانی ڈاکٹر فواد کی ہے جو ایک سرکاری ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ہسپتال کا بہت سارا عملہ جو تھا افطاری کے بعد اپنے گھروں کو چلا گیا تھا۔ صرف چند ڈاکٹر اور کچھ نرسیں تھیں جو ڈیوٹی پر موجود تھیں۔ ڈاکٹر فواد کو رات کی ایمرجنسی شفٹ پہ بلایا گیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات وہ ایک ایسے خوفناک واقعے کا سامنا کرے گا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ڈاکٹر فواد نے اپنی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں روکی تو انہیں ایسا لگا کہ آج ہسپتال کچھ زیادہ ہی سنسان لگ رہا ہے۔ بارش کے قطرے کھڑکیوں پر ٹکرا رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہیں استقبالیہ پر صرف ایک نرس نظر آئی جو مسلسل نیند میں جھول رہی تھی۔ آج زیادہ رش نہیں ہے؟ ڈاکٹر فواد نے نرس سے پوچھا۔ نرس نے چونک کر جواب دیا، جی ڈاکٹر صاحب، آج زیادہ مریض نہیں آئے، اور جو تھے وہ بھی شام تک ڈسچارج ہو گئے۔ بس وارڈ نمبر 13 میں ایک مریض ایڈمٹ ہے۔ یہ وارڈ زیادہ تر خالی رہتا تھا۔ وارڈ نمبر 13؟ فواد نے حیرانی سے بات کو دہرایا، کیونکہ یہاں عجیب و غریب واقعات عموماً پیش آتے رہتے تھے۔ کچھ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہاں کچھ غیر مرئی طاقتوں کا بسیرا ہے۔ اس مریض کا کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر فواد نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نرس نے آہستہ سے کہا، وہ ایک بوڑھی عورت ہے جسے بارش میں بے ہوش حالت میں سڑک سے اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا نام کسی کو معلوم نہیں اور وہ کوئی بات نہیں کرتی، بس خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر فواد نے وارڈ نمبر 13 کا دروازہ کھولا تو اندر ہلکی سی زرد روشنی تھی۔ بستر پر ایک بہت بوڑھی، کمزور اور ضعیف عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اماں جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر فواد نے قریب جا کر اس بوڑھی عورت سے پوچھا، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک کمرے کی لائٹ ہلکی ہلکی جلنے بجھنے لگی اور بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر فواد کو لگا جیسے کوئی دھیمے سے آہستہ سے بول رہا ہو، لیکن کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر فواد نے حیرت سے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے گردن گھمائی اور سیدھا فواد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، یہ وارڈ ان کا ہے، آج تم یہاں نہیں بچو گے۔ فواد نے جلدی سے نرس کو بلایا، لیکن جیسے ہی نرس اندر آئی، بوڑھی عورت ایک دم خاموش ہو گئی۔ نرس نے ڈاکٹر فواد کو عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ عورت تو بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر فواد حیرت سے بوڑھی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ واقعی بے ہوش پڑی تھی، جیسے اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہ ہو۔ اچانک بلب ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور پورا وارڈ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نرس چیخنے لگی، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر فواد نے موبائل کی لائٹ آن کی اور جیسے ہی روشنی بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑی، اس کا چہرہ اچانک سے روپ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں کالی سیاہ ہو گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے، عورت کی آواز ایک بھاری غیر انسانی لہجے میں گونجی۔ ڈاکٹر فواد نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فلق کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی وہ الفاظ اس عورت کے قریب اس کے کانوں میں پہنچے، اس کے جسم نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے اور نرس نے کانپتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اور وہ باہر بھاگ کر نکل گئی۔ اب ڈاکٹر فواد اور وہ بوڑھی عورت اکیلے کمرے میں موجود تھے، اور اچانک کمرے میں کئی سائے نظر آنے لگے۔ بوڑھی عورت کی آواز بدل گئی، یہ وارڈ ہمارا تھا،
اور ہمیشہ رہے گا۔ اچانک دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور کھڑکیوں سے بارش کا پانی چھلک کر اندر آنے لگا۔ ڈاکٹر فواد نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور دروازے کی طرف واپس دوڑے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا سامنے کوئی کھڑا تھا، وہی بوڑھی عورت، لیکن اب وہ بستر پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہ دروازے کے باہر کھڑی ڈاکٹر فواد کو گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر فواد نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے قرآن کی آیات کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا اور اچانک بوڑھی عورت اور سائے زور زور سے چیخنے لگے۔ ایسا لگا جیسے پورا وارڈ لرزنے لگا ہو۔ ڈاکٹر فواد نے تیزی سے وارڈ کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے سب کچھ ایسے نارمل لگ رہا تھا۔ نرس حیرانی سے بولی، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر فواد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وارڈ نمبر 13 کا دروازہ بند تھا اور وہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی۔ وہ مریض کہاں گئی؟ ڈاکٹر فواد نے کانپتی آواز سے نرس سے پوچھا۔ نرس نے الجھن کا شکار ہو کر جواب دیا، کون مریض؟ وارڈ نمبر 13 تو کئی سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں تو کوئی کبھی نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر فواد کے ہاتھ میں مریض کی فائل نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ یہ وارڈ واقعی آسیب زدہ تھا اور اس رات جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق نہیں تھا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی تھا، اگر وہ وارڈ بند تھا تو میں اندر کیسے گیا اور وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ ڈاکٹر فواد آج بھی اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ It's caught in the crossfire.